وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الغافر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار معاف فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آتی ہے تو آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ چنانچہ جو کوئی بھی اس رات مانگتا ہے تو اسے عطا کر دیا جاتا ہے، جو شخص اس رات بخشش مانگتا ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، سوائے مشرک کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اور اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ اتنے کرم کیے، اتنے فضل کیے، اور وہ مجھے حدیث پاک یاد آتی ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کی نے فرمایا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو ہم یہ رمضان کا مہینہ کیوں عطا کرتے؟ تو یہ رمضان کا مہینہ، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، اور یہ لیلۃ القدر کی رات، اور یہ ربیع الاول کی رات، یہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ، یہ تمام جو مقدس راتیں ہیں، جو برکات کی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی تاکہ یہ اپنی بخشش رب سے طلب کریں، اور جو کچھ مانگنا اس بارگاہ الہی سے مانگیں، ان کو بہت کچھ ملے گا۔ آج چونکہ شب برات افو درگزر کی رات کے حوالے سے ہماری گفتگو اور آج کی محفل ہے، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات ایسی ہے جس میں آسمان اور رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، لہٰذا اٹھیے اور نماز پڑھیے اور اپنے سر اور دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ رات کیسی ہے؟ عرض کیا، یہ ایسی رات ہے کہ جس میں رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، مگر جو شخص جادوگر ہو یا کاہن ہو، کینہ رکھنے والا ہو یا ہمیشہ شراب پینے والا ہو، زنا پر اصرار کرنے والا ہو یا سود کھانے والا، والدین کا نافرمان ہو یا چغل خور ہو، رشتہ داری توڑنے والا ہو، ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہوتی جب تک ان تمام چیزوں سے توبہ نہ کر لیں اور ان برے کاموں کو نہ چھوڑ دیں۔ ناظرین ہم اسی طرح ہی نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل اس رات میرے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور خداوند عالم اس رات میں بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے جو کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے ریسرچ کی انہوں نے کہا کہ قبیلہ کلب کی جو بکریاں تھیں ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ 6 لاکھ بکریوں کے جسم پہ بال آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے ہوں گے، اربوں خربوں میں چلے جاتے ہیں، مگر اس میں خدا تعالیٰ مشرکین، کینہ پرور، رشتے توڑنے والے، آزاد ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ماں باپ کے نافرمان اور شراب کے عادی لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ جس طرح زمین پر ہماری 2 عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں، اور وہ فرشتوں کی عیدیں ہیں شب برات اور شب قدر۔ اور اس کی وجہ جو صوفیاء کرام نے لکھی وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی عید رات کو ہوتی ہے اس لیے کہ فرشتے تو سوتے نہیں، اور انسان چونکہ سوتے ہیں رات میں تو اس لیے ان کو دن کے وقت یہ جو 2 عیدیں ہیں یہ عطا کر دی گئیں۔ آج کی شب برات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے آسمانوں سے کہ ہے کوئی بھوکا مجھ سے مانگے میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار مجھ سے مانگے میں اس کو شفا دوں، ہے کوئی بے اولاد مجھ سے مانگے میں اس کو اولاد دوں۔ غرض جو کوئی مجھ سے مانگنا ہے، کوئی بخشش مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو آج بخشش عطا کر دوں۔ تو یہ آج کی رات جو ہے یہ بخشش کی رات ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے میں اگر عرض کروں، آج لوٹ سیل حقیقی معنوں میں جو ہے یہ نیکیوں کی لوٹ سیل کی رات ہے، یہ بخشش مانگنے کی لوٹ سیل کی رات ہے، اسپیشل رات ہے۔ اس رات میں ضرور ہمیں بیدار رہنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگیں،
اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے، اس وطن پاک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے، خاص طور پہ کشمیر، برما، فلسطین کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو مت بھولیے گا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، چونکہ یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو آدمی اپنے بھائیوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ آج شب برات کے حوالے سے وہ درگزر کی رات ہمیں اپنے احباب ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو دل سے قدورتے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، چونکہ انوار الہیہ اسی دل میں آتے ہیں جو دل جو ہے وہ پہلے صاف ہو، جہاں پہلی قدورتیں، نفرتیں، غیبتیں اور حسد جو ہے وہ چھپا ہوتا ہے تو وہاں انوار پھر نہیں آتے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کی بزم میں جناب علامہ محمد احمد برکاتی، نوجوان اسکالر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر امیر تنولی، یہ ماہر اقبالیات ہیں، آپ بھی کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین میرے ڈپٹی سپر سٹار ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ نوٹیفیکیشن ہو گیا آپ کا؟ ماشاءاللہ پکے ڈاکٹر ہو گئے۔ لو جی، پہلے پکے ٹھکے صوفی تھے ہمارے پاس، اب یہ پکے ڈاکٹر آ گئے ماشاءاللہ تھا۔ جی علامہ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، شب برات، شعبان کی 15ویں شب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العظیم۔ غازی صاحب، آج رات کی جو آمد ہے یہ شب برات، لیلۃ البرات اور لیلۃ الصق کے نام کے ساتھ معروف اور مشہور ہے۔ اس رات کے اندر جو لفظ برات استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی ہی بری ہونا، آزاد ہونا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ رات آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ واضح کر دیتا کہ آج میں آزاد کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک، اپنی منشا دیتا ہے اور آنے سے پہلے اس کا اظہار کرتا ہے۔ اور اس کی اہمیت و افادیت میں جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کی تائید، اس کی تفسیر کے اندر، تشریح کے اندر حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خادم خاص تھے، اس کے علاوہ آپ ام المومنین سیدہ ایک اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے، وہ اور تھے، ان کی شہادت ہو گئی تھی دور فاروقی میں۔ تو یہ حضرت اکرمہ جو ہیں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بھی شاگرد خاص تھے، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد تھے، بے شمار صحابہ کرام سے انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔ آپ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ رات جس رات میں ہر کام کا اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اس رات سے مراد شب برات ہے۔ جو آج رات کی آمد ہے یہ فیصلوں والی رات ہے، جو فیصلے ہو جائیں گے پھر پورا سال اس کا نفاذ ہوتا رہے گا، یہ بجٹ کی رات، بجٹ کی رات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات کے حوالے سے پہلی امتیں بھی فیض یاب ہوئیں، لیکن اگرچہ یہاں ایک بات کا اضافہ کر دیں، آئندہ سال جنہوں نے مرنا ہوتا ہے بارگاہ الہی سے ان کی لسٹ بھی دے دی جاتی ہے، یہ آگے روایات عرض کرتے ہیں، اور اچھا ٹھیک ہے، پیدا ہونے والوں کی بھی سارا۔ ٹھیک۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ پہلی امتیں بھی اس سے فیض یاب ہوتی رہیں، اور خصوصیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے فیض یاب کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس رات میں کسی بھی طرح کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت کی جائے، اللہ کو وہ بہت پسند ہے، چاہے وہ عبادت قولی ہو یعنی ذکر کر رہے ہو، فعلی ہو، چاہے آپ نوافل پڑھ رہے ہوں، قبرستان میں جا رہے ہوں، یا غور و تفکر کی کیوں نہ ہو، احادیث کی تلاوت کی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ کریں، سونے سے بہتر ہے اس رات کو جاگ کے شب بسری کریں۔ ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس رات میں شب بیداری فرمائی، اور کثرت سے روایات آپ کی موجود ہیں جو کتب کے اندر، صحاح کے اندر موجود ہیں، جس کی راویہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرفوعاً روایات ہیں، ان میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی بیان کرتی ہیں، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا کثیر بن عباد بھی بیان کرتے ہیں، حضرت کثیر بن عبداللہ بھی بیان کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ کثرت سے روایات ہمیں ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ورنہ روایت تو ایک صحابی کی بھی کافی ہوتی ہے۔ بہت سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ رات آ جائے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب یہ رات آ جائے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ ٹھیک۔ اور اس رات کے اوپر خصوصیت سے جو امت کے اوپر کرم ہے، یہ تو زندہ ہیں جو اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے اور ان کی زندگی حیات جاویدانی میں تبدیل ہو چکی، شہداء،
ان کے حوالے سے امام واقدی بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں تو اللہ تعالیٰ شہداء کی وہ ارواح جو جنت کے اندر پھر رہی ہوتی ہیں ان کو بھی حکم دیتا ہے، وہ ارواح بھی زمین پہ آتی ہیں اور وہ ارواح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت پر حاضری دیا کرتی، واہ واہ واہ، شہداء کی ارواح۔ سبحان اور اللہ اس سبحان اللہ۔ جو 15 شب ہے، آگے دن آتا ہے، اس دن کی افادیت اور اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں اور پھر 17 ماہ مدینہ منورہ میں جو بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، وہ 17 ماہ کے بعد یہی 15 شعبان المعظم کا دن تھا جس وقت اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر کے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کو بنا لیا۔ واہ واہ واہ، یہ اس کی یادگیری بھی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کعبۃ اللہ کو کعبہ بنائے جانے اور مسجود بنائے جانے کی یہ سالگرہ بھی ہے۔ اللہم صلی علی بارک وسلم۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اقبال کے حوالے سے جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوتا ہے تو اقبال بیچ میں آ جاتے ہیں۔ گاجی صاحب یہ میں سمجھتا میری خوش نصیبی ہے کہ اتنی ہماری ایک نسبت حضرت علامہ کے ساتھ ہے۔ بڑے آدمی تھے جی اقبال، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دانشور نہیں سمجھتے اقبال کو۔ خیر اب ہم دوسری طرف چلے جائیں گے۔ گاجی صاحب عرض یہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا کہ یہ وہ مبارک رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اتنی بڑی رات ہے۔ اچھا اب اس ذکر کر کے ارشاد ہوا رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ یہ بات اللہ رب العزت آپ کو جو بتا رہا ہے یہ آپ لوگوں پر اللہ کی رحمت ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت آپ کو بتا رہا ہے یہ کتنی بڑی رات ہے، اس رات میں آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے لیے بہتر فیصلے کروا سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو عمل ہے وہ استغفار ہے۔ معافی کی سب سے زیادہ اور مغفرت کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ جو اس دنیا سے چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، واہ، اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے کہ آپ مغفرت طلب کرنے کا آغاز ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرنے سے کریں جو اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ وہ اب آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، واہ، محتاج ہے آپ کی دعاؤں، آپ کی دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اس مبارک رات میں مغفرت طلب کریں، اس کے بعد اپنے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے جس رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے اچھے فیصلوں کی التجا کرنی چاہیے۔ جی پروفیسر صاحب، اس رات آنے والے جانے والے سب کے فیصلے ہو گئے، رزق کے فیصلے ہو گئے، عمر کے فیصلے ہو گئے، اولاد کے فیصلے ہو گئے، شفا کے فیصلے ہو گئے، یہ سارے ہوتے ہیں۔ بالکل قبلہ غائی صاحب، اصل میں جب اس کو ہم بعد النظر میں دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ کریم ذات چاہتی یہ ہے کہ اس کے حبیب کی امت بخشی جائے، ٹھیک، اور اس بخشش کے لیے ہی یہ سارے بخشش کے سامان ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الفکر بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ الفکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ اس کو یفرق فیہ کل امر، یہ جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور بھی بہت سارے اس طرح کے الفاظ، تو اس میں بھی یہی چیز آتی ہے کہ آپ کی مقدر کے یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس کو فضیلت العبادہ، اس رات کو عبادت کی فضیلت والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آدمی 100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے تو 100 فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جن میں سے 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دینے کے لیے، اور 30 فرشتے اس کو دوزخ سے بچانے کے لیے، اور 30 فرشتے اس کو دنیا کی آفات سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کو شیطان کے جو وار ہوتے ہیں ان سے محفوظ کرنے کے لیے۔ تو 100 فرشتہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو اس کو بچاتا ہے۔ اس کو لیلۃ الرحمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات اس کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، اور اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کے ان کو وہ خود ذات فرماتی ہے کہ تم میں سے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، میں اس کی مغفرت فرماؤں۔ اب دیکھیں قبلہ غائی صاحب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ آج کی رات دعا کی جائے، وہ ذات یہ چاہتی ہے کہ آج کی رات عبادت کی جائے۔ اس میں وہ لوگ بھی ذرا احتیاط کریں جو لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 5 حدیثیں ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی وہ صحیح ہیں، جو اس رات کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں۔ امام حسن بصری یہاں پہ ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرماتے ہیں
کہ یہ وہ رات ہے جس میں جو عبادت کرتا ہے تو ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن 70 مرتن، 70 مرتبہ اللہ کریم اس کو نگاہ رحمت سے اس رات میں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دن میں وہ 313 مرتبہ دیکھتا ہے، رات کو 70 مرتبہ دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ کسی کو نگاہ رحمت سے دیکھے تو اس میں کتنے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی یہاں بڑی لطیف بات کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس عصے میں بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب سائے کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کو گاڑ دیتے، وہ شجر سایہ دار بن جاتا، کھانے کی طلب ہوتی تو اس پہ پھل لگ جاتا، رات کو سونے لگتے تو وہ پہرا دیتا۔ قوم آ گئی کہ حضور مہربانی فرمائیں اور ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو آپ نے اضرب بعصاک الحجر، پتھر پہ مارا تو فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہاں پہ آگے سمندر آ گیا تو عرض کی حضور نکلنے کا رستہ نہیں۔ عالمہ کل اناسم، آگے لفظ ہیں مشرب، جی بالکل اسی طرح۔ اور جب قوم آ گئی کہ پیچھے فرعون ہے اور آگے سمندر ہے، نکلنے کا رستہ نہیں ہے، تو آپ نے اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ نے وہی عصا مارا تو اس سے رستے بن گئے 12۔ اب یہاں پہ امام رازی بیان کرتے ہیں کہ اس عصا میں یہ تغیرات کیسے پیدا ہوئے، یہ کمالات کیسے پیدا ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں جب اللہ پاک نے فرمایا تھا نا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اس لمحے وہ رب کی نگاہ خاص میں آ گیا تھا عصا۔ تو جب کوئی ایک بار اس کی نگاہ خاص میں آئے تو وہ لکڑی دوسری لکڑیوں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ اور ادھر حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی ینظر الی قلب المؤمن فی کل یوم 360 نظرہ، اللہ کریم اپنے محبوب بندے کو روزانہ 360 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور اس رات 70 مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ تو جب اپنے بندے کو وہ نگاہ رحمت سے دیکھے گا تو وہ دوسرے بندوں سے ممتاز کیسے نہیں ہوگا، اور اس میں کتنی برکتیں اور کتنی خاص ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری ہے پوری امت کے لیے، وہ اس رات کو عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ٹھیک روئے۔ جی علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبیں نہ رہے، ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ کیا بات ہے یہ میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جو نظر کرنے والی بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ صرف ایک مرتبہ نظر خاص فرماتا ہے، اور وہ خاص نظر کرم اللہ فرماتا ہے کعبۃ اللہ کے اوپر، اور وہ ہوتی ہے شب برات۔ اور اس بارے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی وہ خاص نگاہ کرم کعبۃ اللہ پر ہوتی ہے تو پوری دنیا کے مومنوں کے دل کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ رات ہے کہ جب لوگوں کے دلوں میں نے پہلی روایت عرض کی کہ شہداء کی ارواح کو بھیجا جاتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں، اور اب یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف کھینچا جاتا ہے کہ کعبہ دیکھو یا کعبے والا دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر طرف سے کشش اور اٹریکشن تو ہمارے لیے اللہ کی عبادت کی طرف کی جا رہی ہے۔ اب مزید دیکھیے جو پہلے بات ابھی ہوئی کہ وہ اعتراضات کرنا، تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو کبھی کسی ایسے شخص سے اجازت لے کے کوئی عبادت کی ہی نہیں جو ہمیں منع کریں۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ حضرت سیدنا شریک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، بعض اس کا تلفظ شریک بھی کرتے ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بلکہ پردادا استاد تھے۔ یہ جب تشریف لائے تو ان کی خدمت میں کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے، کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ شب برات میں عبادت نہ کرو، وہ کہتے ہیں یہ روایات جو ہیں وہ ساری ایسی ویسی ہیں۔ اب امام بخاری کا دور دیکھیں اور اسے ماقبل دیکھیں کہ پردادا استاد کا دور کون سا ہے، تابعین کا ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی جواب میں، اور میرا خیال ہے کہ ہر صحیح روایت میں وہی اگر جواب دے دیا جائے تو ہر چیز کا جواب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے تھے بھئی ان کو یہ بتا دو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ زکوٰۃ اتنی ادا کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں حضور تک پہنچتی ہیں، تو جو راوی ہمیں حضور سے وہ باتیں لے کے دے رہے ہیں انہی راویوں نے ہمیں شب برات کی فضیلت بھی بیان کی۔ واہ 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 واہ۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عبادات اور تمام ریاضات کے اندر اس کو رکھنا یہ لوگوں کی اپنی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی اس طرف جو ہے توجہ فرمائی۔ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں بھیجا کسی کام کی غرض سے، اور وہ ادھر گئے تو کہنے لگے ماں جی ذرا جلدی فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو شب برات کے فضائل بیان کرنے لگے۔
تو آپ فرمانے لگے ادھر بیٹھو، پہلے مجھ سے سن لو پھر حضور سے سن لینا. ٹھیک. اور میں جو بیان کرنے لگی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مجھے بیان فرما چکے ہیں. مجھے بریک لینی ہے علامہ صاحب، میں آتا ہوں تو یہ بات آپ مکمل فرمائیں. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، درود پاک سنتے ہیں، میں بھی آپ بھی، اور اس کے بعد علامہ صاحب سے یہ حدیث پاک جو ہے یہ مکمل ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. صل على سيدنا ومولانا محمد. ویلکم بیک ناظرین اکرام. جی علامہ صاحب. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے اپنا وہ بالفعل بیان کیا. اور غازی صاحب میں ساتھ میں وضاحت یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مختلف روایات، اور میں نے وہ اپنی کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا کبھی یہ بیان ہے کہ آپ ادھر پاس ہی نفل ادا فرما رہے تھے، ایک جگہ پہ آپ کا یہ بیان ہے کہ مسجد نبوی کے اندر آپ نفل ادا فرما رہے تھے، اور ایک جگہ پہ آپ کا بیان ہے کہ آپ جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے. تو ان کے اندر وہ کہتے ہیں جی تضاد ہے، حالانکہ تضاد روایات کے اندر نہیں ہے، وہ اپنی فہم کے اندر ہے. یہ روایات ساری کی ساری درست ہیں، لیکن یہ وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ ایک سال کی شب برات کی بات نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. یہ بھی حسن انتخاب جو آپ کہا کرتے ہیں کہ شب برات خاص رات تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سے حضرت عائشہ صدیقہ زیادہ پسند ہوا کرتی تھی، تو اس رات میں آپ کی تشریف آوری بھی ادھر ہی ہوا کرتی تھی. واہ 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 واہ. شب برات ان کے ہاں گزارتے، ان کے ہاں گزارتے تھے، اور اسی لیے کثرت سے کبھی روایات بقیع انہوں نے میں، بیان کبھی مسجد نبوی میں، کبھی گھر میں. تو ظاہر ہے جتنی شب برات آئیں آپ سب کی ظاہری حیات میں، ان سب میں مختلف مواقع پہ دیکھا. بہت اچھی تطبیق کی آپ. تو اس طرح جو ہے وہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو گھر میں تھے، کچھ دیر گزری تو میں نے جب میری آنکھ کھلی تو آپ موجود نہیں تھے. میں گئی تو تلاش کرنے کے لیے، چونکہ دروازہ مسجد کے اندر تھا، تو عموماً خیال یہ ہوتا تھا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں تو پھر اللہ کے گھر میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ادھر گئے تو فرماتی کہ وہاں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدہ میں رکھا ہوا ہے، اور سجدہ میں رکھ کے امت کی مغفرت کے لیے رو رو کے دعا فرما. اللہ. اور پھر جب آپ نے سر سجدے سے اٹھایا تو مجھے دیکھا تو فرمانے لگے عائشہ آپ بھی آ گئی. جی. آپ نے فرمایا سنو یہ رات کتنی برکت والی رات ہے. یہ وہ رات ہے سوائے 5 قسم کے لوگوں کے، اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم اتنا عروج پر ہوتا ہے، اتنا زوروں پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے عادی شرابی کے، عادی زانی کے، والدین کے نافرمان کے، کینہ پرور کے. وہ میں نے بیان کر دی پہلے. یہ اس روایت کے اندر حضرت عائشہ نے بیان کیا. اس سے میں ایک اور استدلال کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس رات کی فضیلت بیان کرنا صرف حضور پہ موقوف نہیں کر دیا گیا، بلکہ حضرت عائشہ کا آگے بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے جو سنا ہے وہ غلامان مصطفیٰ کو سنایا کرو. اور آج کا ہمارا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اس قدر انہماک سے عبادت کر رہے، سجدے میں تھے، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں وصال تو نہیں ہو گیا، تو میں نے باقاعدہ آپ کے قدم پاک کو جا کے ایسے کر کے ہلایا، تو آپ کے قدم میں جنبش آئی، تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، یعنی اس درجہ انہماک. سبحان اللہ. ایسا بالکل یہ ہمارے لیے درس ہے کہ یہ رات کیسے گزارنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کا ذکر اور اللہ رب العزت کی عبادت کس کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے. یعنی عبادت کرتے ہوئے حساب کتاب نہیں کرنا، دکان کا یا کوئی باہر کا معاملات ہی سوچ لیں. مولانا روم نے فرمایا ہے کہ ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں، دونوں کام یک وقت نہیں ہو سکتے. اچھا. اب دنیا بھی یاد کرتے رہیں اور اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں. وہ منشی کون سے تھے بڑے مشہور شاعر ملتان کے؟ عبد الرحمن، منشی عبد الرحمن. نہیں ایک اور تھے، شاید منشی عبد الرحمن، پرانے شاعر تھے فارسی کے. انہوں نے کہا تھا تیری دعا قبول کیسے ہو کہ تیرا دل کہیں ہے دماغ کہیں ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے جتنی ڈیڈیکیشن ہوگی تو عبادت تبھی مقبول ہوگی. قاضی صاحب قبلہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا صحابہ کرام پر اور تابعین پر یہ اثر تھا کہ صحابہ اور تابعین اکٹھے ہو کر مسجد میں عبادت کرتے تھے اس رات کو، اور کس طرح انہوں نے نام تک بیان کیے کون کون سے لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے تھے. کیونکہ یہ وہ رات ہے بھائی صاحب، یہ جو شب بیداری ہے یہ بندہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ جو علامہ نے کہا ہے نا کہ یہ جو آنسو ہیں ان کی وہ طاقت ہے جو رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں گرتے سمجھ ہیں. کے شان کریمی نے چن لی ہے، یہ وہ والے ہیں. وہ تو ادھر کے ہیں، ہم ادھر کی بات کر رہے ہیں. قطرے جو تھے میرے حلقے انفعال کے، تو وہ حلقے انفعال وہ یہ بھی ہے ساتھ. تو عرض یہ ہے
کہ یہ جو شب بیداری کی طاقت ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. اور جب یہ رات ہو، اب دیکھیں نا بھائی صاحب قرآن مجید میں ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کو خوف سے بھی یاد کرتے ہیں اور امید سے بھی. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فلا تعلم نفس ما اخفی، ہم جو کہتے ہیں نا یہ طاقت ہے، طاقت کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون. ان کے اس عمل کا اجر یہ ہے ہم ان کو وہ عطا کریں گے جو کوئی سوچ نہیں. فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم. جی میری رات کی دعائیں جو نہیں قبول ہوتی، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. واہ واہ واہ، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. تو قبلہ غائی صاحب اس رات میں اللہ کریم کی ذات ببرکات وہ جن کو معاف کرتی ہے اور جن کو نہیں معاف کرتی، وہ جو آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اس رات معافی نہیں ملتی، در حقیقت یہ بھی ان کو معاف کرنے کا ہی ایک اشارہ ہے. واہ 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 واہ، کر لو کچھ، کہ تم کچھ کر لو، اگر تم توبہ طائب ہو جاتے ہو تو تمہاری بھی معافی گنجائش ہے، توبہ کر لو. اب ان کو اگر غور سے دیکھیں تو ایک حق اللہ ہے اور باقی جو 7 چیزیں ہیں وہ حقوق العباد ہیں. تو ہم نے حق اللہ جو ہے وہ اس سے مطلب روگردانی نہیں کرنی. وہ کیا ہے؟ شرک. اب شرک پہ آ کے بہت سارے لوگ بہک بھی جاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو وہ جو اصولی تعریف شروع سے ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ ہے الاشراک باللہ تعالی ہوا اثبات الشریک بمعنی وجوب الوجود او بمعنی مستحق العبادہ. اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا یا اس کی ذات کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت سمجھنا، یہ نہیں کرنا. اور دوسری جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک میں بڑا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا اس کا وہ بخشا نہیں جاتا. اس رات آپ کی مجلس پاک لگی ہوئی تھی اور حضور بیان فرما رہے تھے، اچانک آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ توڑ کے آیا ہے وہ میری مجلس سے نکل جائے. اللہ اکبر. مصنف عبد الرزاق آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، بڑے بڑے ائمہ. دوسری مرتبہ فرمایا، جب تیسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ توڑ کے آئے میری مجلس سے نکل جائے، تو پیچھے سے ایک فرد اٹھا اور چپ کر کے چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے اور پیچھے آ کے بیٹھ گئے. تو حضور نے فرمایا آپ پیچھے نہ بیٹھو، اب یہاں میرے قریب آؤ اور ان کو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے. تو وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اپنی خالہ کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی تھی گھر میں، کوئی ایک رشتہ تھا وہ نہ پایا تکمیل تک پہنچ سکا، اور آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے پھر پچھلے رشتے بھی توڑ دیتے ہیں. تو حضور میں نے ان کو گھر سے نکال دیا. جب آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ توڑ کے آئے میری مجلس سے نکل جائے، میں اپنی خالہ کے گھر گیا اور اس سے جا کے میں نے معافی مانگی. تو میری خالہ بڑی حیران ہوئی کہ آپ تو خود مجھے نکالنے والے میرے گھر کیسے آ گئے. تو میں نے کہا خالہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، مجھے معاف کر دو. تو انہوں نے کہا آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں. حضور میری خالہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ سیدہ پاک کے پاس آ گئی ہیں اس خوشی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. تو حضور نے یہاں پہ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں نکالا اس لیے تھا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ جس مجلس میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہو جو رشتوں کو ترک کرنے والا ہو، توڑنے والا ہو، ان کی حرمت کو پامال کرنے والا ہو، اس پوری مجلس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ رحمت خداوندی سے وہ مجلس محروم ہو جاتی ہے. تو آج کی رات ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے. قبلہ غائی صاحب ایسے بھی میں نے اس معاشرے میں افراد دیکھے ہیں. ایک نقطہ بھی نکلا جو آپ نے ابھی حدیث پاک کا اس سیرت کا واقعہ سنایا. جی حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. واہ واہ غائی صاحب اس کی ریلیونس اس سے ہے کہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ نے معراج کا راز پوچھا، ہاں تو یہی تو راز بتایا یہی راز. واہ 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 کہ آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑو. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں شب معراج اور شب برات دل بدست آور کے حج اکبر است. حج اکبر است. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یعنی دلوں کو راحت پہنچانی. تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. تو جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں آیا. جی
جی شب برات کے حوالے سے ہم اگر مزید اس کی اہمیت کو دیکھیں، چونکہ آڈینس کو یہی بتانا کہ یہ رات خاص ہے اور ہمارے لیے نہیں، یہ تمام اکابرین کے لیے، تمام امت کے لیے. حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس رات میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. پہلا حصہ میں اپنے نانا جان پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارتا ہوں، ٹھیک. دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں رکوع و سجود یعنی نوافل کی ادائیگی کرتا ہوں. یہ رات کی ایک تقسیم ہے. آپ اس کے علاوہ دیکھیے اسی رات کے حوالے سے جو مدارس تھے ان کے اندر بھی خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا شب بیداری کا. حضرت سیدنا عباس اسم رضی اللہ عنہ یہ محدث ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں سن 266 ہجری کا عباس واقعہ. اسم یہ وہ حضرت اسم بن وہ جو تھے ان کے تو نہیں، جو تابعی تھے ان کے، وہ حاتم اسم اور تھے، یہ ابو العباس اسم تھے. تو ان کو بھی اسم اسی لیے کہتے ہیں، وہ جو کانوں کی وجہ سے ان کو کہتے تھے. جی جی. تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مسند امام شافعی کا درس لیتے رہے اور جب یہ شب برات آئی تب ہمارے استاد نے اس کی تکمیل کروائی. اچھا، یعنی دورہ حدیث کی تکمیل بھی شب برات میں ہی کی جاتی تھی. سبحان اللہ. اسی طرح اس رات کی اہمیت کے حوالے سے حضرت ام المومنین سے یہ ایک روایت موجود ہے جو امام ابن حجر اسقلانی نے بیان کی، لسان المیزان میں بھی موجود ہے، میزان الاعتدال میں بھی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار جب میرے گھر تشریف لائے، یہ کوئی اور واقعہ ہوگا، تو آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ آئے تو آپ نے گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنے سر پہ پانی ڈالنا شروع کیا، یعنی غسل فرمانا شروع کیا. تو یہ اس رات کے خاص امور ہیں، ان میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بھی اس شب میں غسل فرماؤ تمام امت کے لیے. کہیں میں نے وہ بھی پڑھا ہے بیری کے پتوں سے اگر غسل کیا جائے تو سارا جادو کا نہیں ہوتی، جو تاثیر زائل کرنے کے لیے 7 پتے بیری کے ڈال کر اس کو اگر جوش دلا کر غسل کیا جائے تو پورا سال آدمی جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، چاہے وہ کتنا مرضی جادو کر لے. تو اسی طرح ہم دیگر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد بھی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس رات میں جاگے، پوری رات نوافل کے اندر بسر کی. جب نماز تہجد کا ٹائم وہ والا وقت آیا تو آپ اس وقت بھی سجدے میں تھے، پوری رات اسی طرح گزار دی. تو جب سر سجدے سے اٹھایا، فارغ ہوئے تو دیکھا سامنے ایک رکعہ پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر لکھا تھا ہذہ براءۃ من اللہ العزیز الی عبد العزیز. یہ برات نامہ ہے اللہ عزیز کی طرف سے اس کے بندے عبدالعزیز کی طرف سے جہنم کی آزادی کا. تو اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سرکاری طور پہ آرڈر دیا اپنے تمام گورنرز کو کہ اس رات جاگا اس رات میں جاگا کرو. اور باقی بھی انہوں نے کہا رجب شریف کی جو پہلی رات ہے وہ بھی جاگو، جو لیلۃ الفطر ہو، لیلۃ الاضحیٰ ہو، وہ بھی جاگو، اور خصوصیت سے اس رات میں بھی جاگا کرو. تو یہ غازی صاحب تمام چیزیں بالفعل، بالعمل اور بالقول جو ہم نے پیش کی ہیں وہ ساری اس طرف لے کے جا رہی ہیں کہ اس رات کو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں الجھنے کی بجائے ہم اس رات کو اللہ کی عبادت میں بسر کریں. اور ہوگا کیا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک جگہ سے گزرے، ایک سفید رنگ کا آپ کو گنبد نظر آیا، مشہور روایت ہے پہاڑ کے اوپر. جی. تو اس کے اندر وہ یہ ہوا کہ آپ بہت اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، چکر لگایا، دیکھنا چاہتے ہیں. جی. تو جیسے ہی حکم ہوا اس کا دروازہ کھلا، دیکھا اندر سبز رنگ کے زمرد کے اور بہترین قسم کے جناب وہاں پہ پردے بھی لٹک رہے ہیں اور نیچے فرش بھی بچھا ہوا ہے اور بہت خوبصورتی حسنوں میں یار ایک شخص سبز عصا لے کر باہر نکلا ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے. آپ فرمانے لگے کہ بھائی یہ اتنی نعمتیں تم پر کب سے ہیں؟ وہ کہنے لگا 400 سال سے میں اللہ کی اس نعمت میں رہ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انگور کی بیل ہے جس سے اس کو کھانے کو ملتا ہے، سب کچھ مل رہا ہے. میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں. تو پھر جب یہ آپ کی حیرت میں اضافہ ہوا تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں آپ کی حیرت کو اور نہ بڑھاؤں. یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کو دیکھو 400 سال سے ہم یہ انعامات دے رہے ہیں اور یہ حیران ہو رہی ہے، چیز حیرت میں ڈال رہی ہے آپ کو. لیکن اس سے بڑی حیرت والی بات یہ ہے میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی فرد شب برات میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لے، ہم اس کو اس کی 400 سال والی نعمتوں سے زیادہ نعمتیں عطا. واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر اتنولی آپ کا، پروفیسر غلام محی الدین آپ کا بھی شکریہ، علامہ برکاتی آپ کا. ناظرین کرام، شب برات کا خاص وظیفہ ہے، یہ ہم سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، آپ بھی نوٹ کر لیں. جو شخص شب برات میں صلاۃ الخیر ادا کرے، یعنی 100 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ کرم فرمائے گا اور ہر نگاہ کے بدلے 70 حاجتیں پوری فرمائے گا، جس میں ادنا ترین حاجت اس کی مغفرت ہے. اس کے علاوہ اس رات جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا اور ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا.
سیدنا شیخ عبدالحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی شخص درود و سلام پڑھے اور پھر اس کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ دعا کبھی مسترد نہیں ہو سکتی۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔